اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کرنے کی سعادت بخشی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کے اعزاز کو بیان کیا ہے، ان کے شرف کو بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ عزت اور شرف کی موت شہادت کی موت ہے۔ ہم عام طور سے شہید اس شخص کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں لڑ کر مارا جائے، میدان جنگ میں اسے موت آ جائے، دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جائے، اسے شہید کہتے ہیں۔ لیکن فقہ کی زبان میں شہید کی تعریف بڑی وسیع ہے۔ اگر کسی شخص کو مسلمان ظلم سے قتل کر دیں اور اس پر قصاص اور دیت لازم نہ آئے تو اس کو بھی شہید کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کہتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں شہداء کا یہ اعزاز بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ اور یہ چیزیں تجربے سے بھی ثابت ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو شہداء ہیں ان کی نہ صرف اخروی اور برزخی زندگی بڑی مقوی ہوتی ہے، قوت والی ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ابدان کو، ان کے بدنوں کو بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ زمین ان کے بدنوں کو نہیں کھاتی۔ یہ پیر کرم شاہ صاحب نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں عراق کا واقعہ لکھا ہے۔ یہاں شہداء کی قبور کے قریب دریا آ گیا تھا، دریائے فرات غالباً، تو وہ قبریں یا جو باڈیز تھیں بہہ جانے کا خطرہ تھا، تو انہوں نے چاہا عراق کی گورنمنٹ نے کہ یہ ان کی جو باڈیز ہیں کو دوسری جگہ منتقل کر دی جائیں۔ چنانچہ منتقل کی گئی تو ہزاروں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا بعد میں شہید ہونے کے بعد لوگوں نے ان کو وہاں دفن کیا تھا، ان کے بدن اسی طرح سر و سبز اور تازہ تھے بالکل۔ تو یہ شہید کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے۔ ایک تو یہ کہ سب سے زیادہ عزت کی موت شہادت کی موت ہے، سب سے زیادہ شرف کی موت شہادت کی موت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ شہادت کے بعد ان کی زندگی بہت قوی ہوتی ہے، وہ زندوں کی طرح ہی ہیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ مردہ کہنا ان کی شہادت اور ان کے شرف اور ان کی بزرگی کے خلاف ہے۔ اللہ کے بلکہ اس کے شان نزول کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہداء احد ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سبز پرندوں کا قالب دے دیا، قالب جسم کو کہتے ہیں، سبز پرندوں کا جسم دے دیا ہے۔ وہ سارا دن جنت کے درختوں پہ پرواز کرتی ہیں، جنت کے پھل کھاتی ہیں، اور رات آ کر عرش کے نیچے قندیلوں میں قیام کرتی ہیں۔ روشنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے، تو وہاں آ کر وہ رات کو قیام کرتی ہیں۔ تو بہرحال میرا مقصد شہداء کربلا کی تحسین و آفرین کرنا تھا، ان کی قربانی کی جو اعزاز ہے، جو عزت ہے، جو شرف ہے، اس کو تحسین پیش کرنا تھا۔ تو اس لیے میں نے اس آیت کی تلاوت کی۔ سب سے پہلی بات میں نے پہلے بھی یہ بات بیان کی اور اب بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 مہینے حرمت والے بیان کیے ہیں، عزت والے مہینے بیان کیے ہیں۔ ان میں نے بتایا تھا کہ حضور نے فرمایا ثلاثۃ متوالیات، 3 تو مسلسل ہیں،
اور وہ مسلسل کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے، یہ محرم ہی جا رہا ہے۔ اور ایک الگ سے ہے وہ رجب ہے۔ رجب کے مہینے کو مضر ایک قبیلہ تھا، اس میں خاص اہتمام کرتا تھا وہ تقاریب کا، تو اس لیے اس مہینے کو مضر کا مہینہ کہا جاتا تھا۔ مضر ایک قبیلہ تھا بہت بڑا، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں بھی اس کے لیے مضر کے مہینے کا نام استعمال فرمایا تھا، تو اس کو مضر کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 4 مہینے بڑی عزت والے، بڑی حرمت والے ہیں۔ ذوالقعدہ میں تو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے، ذوالحجہ میں حج کرتے تھے، محرم میں حج سے واپس آتے تھے، رجب میں عمرہ کرتے تھے۔ اس لیے 4 مہینوں میں خون خرابہ، لڑائی جھگڑے، کسی کو قتل کرنا، کسی پہ ریڈ کرنا، ڈاکہ ڈالنا، لوٹ مار کرنا، ان سب کی ممانعت تھی۔ یعنی گویا کافر اور زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کرتے تھے۔ کیونکہ یہ ایک اچھی چیز تھی، اس لیے قرآن کریم نے ان کی حرمت کو برقرار رکھا۔ اگرچہ بعض لوگ کی یہ رائے ہے کہ جی یہ حرمت تنسیخ ہو چکی ہے، منسوخ ہو چکی ہے، لیکن ایسا نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ آپ کا حجۃ الوداع کا خطبہ، جس کو ہم خطبۃ الوداع بھی کہتے ہیں، اس میں جب آپ نے فرما دیا تو اس میں تنسیخ والی کون سی بات رہ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ہاتھ کو ہاتھ ہے، اگر کافر بھی ان مہینوں کا احترام کرتے ہیں تو تم بھی کرو، لیکن اگر کافر حملہ کرتے ہیں تو تم بھی لڑو۔ ان کا تقدس تب ہے جب تمہارے مخالفین بھی اس کے تقدس کو برقرار رکھیں۔ اگر ان کے تقدس کو وہ برقرار نہ رکھے تو تمہیں بھی فائر کھولنے کی اجازت ہے، لڑنے کی اجازت ہے، جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ یہ تو نہیں کہ ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بہرحال محرم کا مہینہ، یہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بعد میں پیش آیا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو خاص عزت حاصل تھی، کیونکہ 10ویں عاشور کا مطلب تھا 10واں، تو 10ویں محرم کو ہم یوم عاشور کہتے ہیں۔ تو عاشور کا مطلب 10واں ہے، چونکہ عاشور کی 10ویں کو مکہ کے لوگ خانہ کعبہ کو احرام پہناتے تھے، جس کو بعد میں بھی اب تک یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ خانہ کعبہ میں جو لباس پہنایا جاتا ہے اس کو غلاف کہتے ہیں، جس کو غلاف پہنایا جاتا ہے، اب تک پہنایا جاتا ہے، اب بھی اس پر غلاف ہوتا ہے۔ تو 10ویں محرم کو وہ خانہ کعبہ کو غلاف پہناتے تھے، خانہ کعبہ پر غلاف ڈالتے تھے، اور 10ویں محرم کا کافر بھی روزہ رکھتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے، آپ نے وہاں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما ھذا الیوم تصومونہ، اس دن کی کیا اہمیت ہے، تم اس کا روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن انجى اللہ موسیٰ وقومہ وغرق اللہ فرعون وقومہ، اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ اور اس کی قوم کو آزادی بخشی، نجات بخشی، فرعون اور اس کی قوم کو غرق فرمایا۔ فصامہ موسیٰ شکرا، اور موسیٰ علیہ السلام نے شکر کا روزہ رکھا، تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تقلید کرنے کا ہمیں تم سے زیادہ حق ہے، تو آپ نے بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا۔ بلکہ بعد میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال والے سال کی بات ہے، صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اہل کتاب کی مشابہت کرنے سے اختیار کرتے ہیں، منع فرماتے ہیں، اہل کتاب کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ تو اہل کتاب یعنی یہودی بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ نفلی روزہ تھا، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اب یہ 10ویں محرم کا روزہ آپشنل ہے، جس کا دل چاہے رکھے، جس کا دل چاہے نہ رکھے، نفلی روزہ ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 10ویں محرم کا نفلی روزہ ہی صحیح رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، یہود سے مشابہت ہوتی ہے۔ تو کیا حکم ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بھئی یہود سے مشابہت ختم کرنے کے لیے اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ اگلے سال 10ویں کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی سال محرم آنے سے پہلے اللہ کو جا ملے، وصال فرما گئے۔ تو وصال فرمانے کے بعد صحابہ اکرام نے، ازواج مطہرات نے، صحابیات نے جب بھی 10ویں کا روزہ رکھا تو ساتھ یا 9ویں کا رکھا یا 11ویں کا رکھا۔ بلکہ آج کل ہمارے بعض محدث کہتے ہیں کہ اب 9ویں رکھیں تو اب یہودی رکھتے ہی نہیں ہیں، اب یہودی رکھتے ہی نہیں ہیں، تو مشابہت کا بھی کوئی مثلا مولانا منظور نعمانی نے اپنی حدیث کی شرح و معارف الحدیث میں لکھا ہے کہ اب چونکہ یہودی روزہ رکھتے ہی نہیں، اس لیے مشابہت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو اگر 9ویں کا یا 11ویں کا نہ بھی رکھا جائے، 10ویں کا ہی رکھ لیا جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔
لیکن چلیے ایک روزہ ہی ہے نا، 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی رکھ لیا۔ تو بہرحال یہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بعد میں پیش آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ وصال والے سال 2 واقعات بڑے اہم پیش آئے۔ وصال کے بعد ایک تو خلافت کا واقعہ پیش آیا کہ صحابہ کرام نے اپنے لیے خلیفہ کا تقرر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کا تقرر کیا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ عام طور سے لوگ خلیفۃ اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جتنے بھی نبی ہیں یہ سارے خلیفۃ اللہ ہیں، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، لیکن جو صحابہ کرام ہیں، انبیاء علیہ السلام کے صحابہ ہیں، وہ خلیفۃ الرسول ہیں، خلفاء الرسول ہیں، خلیفۃ اللہ نہیں ہیں یا خلفاء اللہ نہیں ہیں۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں اور صحابہ کرام رسول کے خلیفہ ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، اسی طرح حضرت عمر فاروق تھے، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ 2 اہم واقعات پاش، ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج فرما کر حج کی ادائیگی کے بعد آپ جب مکہ کی طرف لوٹے، یہ ہمارے اہل و تشیع بھائی، ہمارے شیعہ بھائی اس بات پہ بلیو کرتے ہیں اور بعض اوقات یہ واقعہ بیان بھی کرتے ہیں، مجالس میں بھی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو 18 ذوالحجہ کو ایک تالاب تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا علی مولا اس کا میں مولا، یعنی جو علی سے معاونت اور تعاون کرے گا وہ گویا میرے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ تو ہمارے چونکہ اہل تشیع جو ہیں وہ نبی کے بعد امام کو مانتے ہیں اور ان کے خیال میں امامت منسوس ہوتی ہے۔ منسوس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کا امام مقرر کر دیا تھا۔ ایک تو یہ واقعہ پیش آیا، اور دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں، یہ ایک متفق علیہ حدیث ہے، مسلم میں بھی آتی ہے یا بخاری میں بھی آتی ہے یا دیگر جتنی بھی حدیث جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کا واقعہ آتا ہے، یا جتنی تاریخیں جو حضور کے وصال کا ذکر کرتی ہیں، وہ یہ بھی ذکر کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد، یعنی یہ ہماری جو مسجدوں میں امامت ہوتی ہے اس کو امامت صغریٰ کہتے ہیں، اور جو حکومت کی امامت ہے اس کو امامت کبریٰ کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت صغریٰ کے لیے ابوبکر صدیق کو مقرر کیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے 17 نمازوں کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فرمائی۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ بڑا آتا ہے، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس میں ہمارے اہل تشیع میں اور سنی علماء میں بڑا اختلاف ہے، تو میں اختلافی بات کو ہی بیان نہیں کروں گا کیونکہ کئی لوگوں نے سننا ہوتا ہے۔ سب قابل احترام ہیں وہ، یہ جیسا کہ ایک اختلاف میں نے عرض کیا کہ ان کے ہاں امامت ہے، سنیوں میں ہاں خلافت ہے۔ امام شیعہ عقیدے کے مطابق اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، منصوص ہوتا ہے، اور وہ وہاں مقرر کر دیے گئے تھے، اور ہمارے ہاں جمہور خلیفہ مقرر کرتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی۔ تو اگر آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے 2 سال 3 مہینے 9 دن، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ کا پیریڈ ہے، دور ہے 10 سال 5 مہینے 4 دن، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے 12 سال 11 دن، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے 4 سال 9 مہینے، اور حضرت امام حسین کا حضرت امام حسن کا ہے 6 مہینے۔ اگر اس ٹوٹل پیریڈ کو آپ جمع کریں تو بنتا ہے 29 سال 11 مہینے 24 دن، یعنی تقریباً 30 سال، 6 دن کم، پورے 30 سال بن جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ اکرام، ایک جگہ تھی جس کو مدینہ میں ثقیفہ بنو ساعدہ کہتے ہیں۔ مدینہ میں 2 بڑے مشہور قبیلے تھے، انصار کے قبیلے، ایک تو اوس تھا، ایک خزرج تھا۔ تو خزرج تعداد میں زیادہ تھا، سعد بن عبادہ ان کے سردار تھے، ان کی ایک حویلی تھی، وہاں ایک چبوترا بنا ہوا تھا، وہاں لوگ بیٹھ کر اہم فیصلے کرتے تھے، وہاں لوگ اکٹھے ہوئے انہوں نے بعد کافی ڈسکشن کی۔ حضرت ابو صدیق کو پتہ چلا تو وہ بھی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ گئے اور اس ڈیبیٹ میں حصہ لیا۔ چنانچہ مختلف آراء، اختلاف بھی ہوا، اتفاق بھی ہوا،
بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر رائے پیش کی کہ بھائی چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش سے تھا، تو فی الحال اسلام کی بقا کا تقاضا ہے کہ خلیفہ قریش میں رہنے دیجیے، آپ وزیر بن جائیں، ہم امیر ہوں گے، آپ ہمارے وزیر ہوں گے۔ اس پر سب نے اتفاق کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رائے پیش کی، بھئی حضرت عمر کو حضور نے فاروق کا لقب دیا ہے، ابو عبیدہ بن الجراح کو امین الامت کہا ہے، آپ کے سامنے فاروق بھی موجود ہے، آپ کے سامنے امین الامت بھی موجود ہے، تو آپ دونوں میں سے کسی ایک کی بیعت کر لیں۔ لیکن ان دونوں نے بڑھ کے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کر لی، اور باقی صحابہ کرام نے بھی بیعت کر لی۔ دوسرے دن مسجد نبوی میں بیعت عامہ ہوئی، سب لوگوں نے بیعت کر لی۔ تو اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ مقرر ہوئے، اور ان کی خلافت کا دور 2 سال 3 مہینے 9 دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بڑا اعزاز بخشا کہ ان کی 4 نسلیں صحابی تھیں۔ آپ کے والد ابو قحافہ عثمان بھی صحابی تھے، آپ بھی صحابی تھے، آپ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بھی صحابی تھے، آپ کے پوتے عتیق بھی صحابی تھے، 4 نسلیں آپ کی صحابی تھیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا، اور الحمدللہ تقوی میں، علم میں، عمر میں، ایک جب بھی قبائلی عرب قبائل جب کسی سردار مقرر کرتے تھے تو عمر کا لحاظ رکھتے تھے، عمر کے لحاظ سے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مناسب تھے۔ چنانچہ صاحب نے ان کو خلیفہ مقرر کر لیا۔ 2 سال 3 مہینے 9 دن کے بعد جب ان پر بیماری آئی، اور بیماری میں انہوں نے دیکھا کہ اب میرا بچنا مشکل ہے، تو انہوں نے صحابہ کرام سے اپنے جانشین کے بارے میں مشورہ شروع کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، انہوں نے فرمایا جی، اور حضرت عمر کا نام بھی پرپوز کیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں تک میں جانتا ہوں عمر فاروق کا باطن ظاہر سے اچھا ہے، تو بڑے اچھے آدمی ہیں۔ حضرت طلحہ سے بھی مشورہ کیا، دیگر صحابہ کرام سے بھی مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد آپ نے اپنا جانشین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرپوز کر دیا، مقرر نہیں کیا، تجویز کر دیا کہ میرے بعد اگر تم چاہو گے تو حضرت عمر کو خلیفہ بنا لینا۔ اور پھر آپ نے ایک تحریر لکھوائی، لکھوانے کے بعد آپ نے اوپر کوٹھے کے اوپر چڑھ گئے۔ اس زمانے میں اسی طرح خطاب ہوتا تھا، وہاں سارے مدینہ کو جمع کر لیا۔ اچھا، ایک اور اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ جی مسلمان جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اسلام میں خلافت میں جمہوریت تھی تو صرف مدینہ کے لوگوں نے مقرر کر لیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ مدینہ خلافت کا الیکٹرول کالج تھا، اور الیکٹرول کالج جو ہے جب وہ کسی کو رولر مان لیتا ہے، حکمران مان لیتا ہے، تو پورا ملک مان لیتا ہے۔ مثلا صدر علوی ہے، عارف علوی ہے، اس کو ہم نے تو نہیں صدر مقرر کیا، لیکن اس کا الیکٹرول کالج ہے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی صدر مان لی تو ہم نے بھی صدر مان لیا۔ اسی طرح سے جب الیکٹرول کالج جو ہے اس زمانے میں مدینہ منورہ تھا، صحابہ کا گھر تھا، تمام صحابہ کرام وہاں جمع تھے، تمام اہل الرائے اور صاحب الرائے لوگ جمع تھے، جس کو وہ حکمران مان لیتے تھے اس کو پورا عالم اسلام مان لیتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عمر فاروق کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے، میں نے اپنے خاندان میں سے کسی کو نہیں کیا ہے کہ کہیں خلافت موروثیت میں نہ بدل جائے، خلیفہ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو جائے، بیٹا کے بعد اس کا ہو جائے تو یہ موروثی شہنشاہیت بن جاتی ہے، خلافت نہیں رہتی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ داریاں سنبھالیں، اور آپ نے 10 سال 5 مہینے 4 سال تک یہ تمام ذمہ داریاں سنبھالیں، اور ذمہ داریاں بھی اتنی اچھے انداز میں، اتنی فرشناسی کے ساتھ کہ ایک دفعہ آپ کو شہد کی ضرورت پڑی، جب تک مجلس شورا نے اجازت نہیں دے دی آپ نے بیت المال سے شہد نہیں لیا۔ آپ اسلامی خزانے کو مسلمانوں کی امانت سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے بیٹے عبداللہ اور عبیداللہ ایک لشکر کے ساتھ بصرے گئے۔ بصرے کے گورنر اس وقت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یار اچھا ہوا آپ آگے ہیں، تو میں کچھ بیت المال کا پیسہ پڑا ہوا ہے وہ آپ کو دیتا ہوں، وہ لے جائیں، راستے میں تجارت بھی کرتے جانا اور بیت المال میں جمع بھی کروا دینا۔ چنانچہ آپ کے دونوں بیٹوں نے پیسے لے لیے، راستے میں تجارت بھی کرتے گئے، بہت سا منافع بھی کمایا۔ تو جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ بیت المال کے پیسے ہیں اور یہ ہمارا منافع ہے، تو ہمیں خبردار منافع بھی بیت المال میں جمع کرو۔ تم کون ہو؟ تمہیں اس لیے انہوں نے پیسے دے دیے کہ تم خلیفہ کے بیٹے تھے، اس لیے جو منافع ہے وہ بھی بیت المال میں، بیت المال مسلمانوں کا خزانہ ہے، اس میں جمع کرو، پیسے یہ مسلمانوں کے تھے۔ چنانچہ ایک آدمی نے پاس سے رائے دی
کہ امیر المومنین آخر انہوں نے محنت کی ہے، اگر پیسہ ضائع ہو جاتا تو وہ ذمہ دار تھے، آپ شراکت کر لیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مان لیا اور آدھا منافع جو تھا وہ جمع کرا دیا گیا بیت المال میں، اور آدھا منافع بیٹوں کو دے دیا۔ بہرحال اب وقت کم رہ گیا ہے، میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں۔ ہوتے ہوتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مجوسی تھا ابو لولو فیروز، اس نے شہید کر دیا۔ آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، چند دن پہلے وہ آیا تو اس نے کوئی ٹیکسیشن کی کمی کی بات کی، تو آپ نے فرمایا تو کیا کرتا؟ اس نے کہا جی میں نجار بھی ہوں، آہن گر بھی ہوں، اور میں ہوا چکیاں بناتا ہوں، جس طرح پن چکی نہیں ہوتی، یہ کراٹ لگائے جاتے ہیں دریا کے کنارے پر، ہمارے ہاں ادھر ابیال ڈوگرا میں اور بڑے بھائی کے ساتھ لگاتے ہیں، اسی طرح میں عرب اس وقت ہوا چکی لگاتے تھے جو ہوا سے چلتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یار ایک ہوا چکی ہمیں بھی بنا دو، ہمیں بھی ضرورت ہے۔ تو اس نے دھمکی دی کہ خلیفہ تمہیں ایک ایسی ہوا چکی بنا کر دوں گا جو قیامت تک چلے گی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے فرمایا کہ یہ ابو لولو فیروز مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے، لیکن کسی کے قیاس پر کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، کسی سے قصاص نہیں لیا جا سکتا، اس لیے میں اس کو نہ گرفتار کروں گا نہ اسے قصاص لوں گا۔ چنانچہ اسی نے صبح چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، خنجر زہر میں بھجا ہوا تھا، آتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، کرتے ہی آپ پہ گہرے زخم آ گیا، آپ بے ہوش اگر گر پڑے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے جماعت کرائی، چھوٹی چھوٹی صورتیں، سورۃ ارسل اور سورۃ اخلاص پڑھی، آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ گھر جانے کے بعد اس کو صحابہ اکرام نے ابو لولو فیروز نے کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، تو گرفتار کیا کرنا تھا، اس نے 7 صحابہ کو شہید کر دیا، 6 صحابہ کو زخمی کر دیا، خنجر اس کے پاس تھا، باقی تو خالہ تھی۔ آخر ایک صحابی نے اس کے اوپر کپڑا ڈالا اور اس کو گرفتار کر لیا، تو اس نے خودکشی کر لی، سوئسائڈ کر لی۔ اس نے اپنے خنجر مار کے، اس کو پتہ کہ اب میری گردن اڑا لی جائے گی، اس نے سوئسائڈ کر لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو گھر لایا گیا، جب وہ پانی پلایا گیا تو آپ کے زخموں کے راستے باہر آ گیا۔ نبیذ اس وقت کھجور کا ایک شربت پلایا جاتا تھا، وہ پلایا تو آپ کے زخموں کے راستے باہر آ گیا۔ جس طرح آپ کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی، تو آپ یکم محرم کو 28 غالباً ذوالحجہ کو آپ زخمی ہوئے تھے، یکم محرم کو آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اور شہید ہونے سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کی کہ آپ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہونے کی جگہ اجازت دے دیں، تو چلو میں یہاں آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آرام کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ میں اگرچہ یہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن میں عمر فاروق کی خواہش کو اپنی ذاتی خواہش پر ترجیح دیتی ہوں اور ان کو اجازت ہے۔ اور پھر بھی حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جب میں شہید ہو جاؤں، ختم ہو جاؤں، تو ایک دفعہ پھر ان کی اجازت لے لینا، یہ نہ ہو کہ انہوں نے کہیں خلافت کے روح کی وجہ سے مجھے اجازت دے دی ہو۔ چنانچہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اجازت لی گئی اور آپ کو وہاں دفن کر دیا گیا۔ آپ نے شہادت سے پہلے 6 بندوں کی کمیٹی مقرر کر دی ہوئی تھی، وہ 6 بندے اصحاب عشرہ مبشرہ تھے۔ حضرت علی بھی اس میں تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ 6 آدمی کی کمیٹی مقرر کر دی کہ تم باہمی مشاورت سے یہ مقرر کر دینا۔ 5 نے کہا جی کہ ہم تو خلافت سے ودرا کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو آربیٹریٹر مقرر کر دیا، ثالث مقرر کر دیا کہ آپ مشاور سے کسی کو خلیفہ بنا دیں۔ انہوں نے حج کے وقت لوگ بھی آئے ہوئے تھے، قبائل سے بھی مشورت کی، قبائلی عمائدین سے بھی مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے حضرت عمر فاروق کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے جن کو ثالث مقرر کیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت 12 سال 11 دن ہے۔ 12 سال 11 دن کے بعد ان کو بھی شہید کر دیا گیا، اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ان کی لاش کو بڑے خفیہ طریقے سے دفن کیا گیا تھا۔ ہم یہ آخری عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں تو جنت البقیع میں سے گزر رہے تھے، تو وہاں ایک بہت بڑا لوگ جمع تھے ایک جگہ پر، ایک چوک میں، بیچ میں سے سڑک گزاری ہے جنت البقیع میں سے۔ تو میں نے پوچھا ایک عربی سے کہ یہ کیا ہے، لوگ کیوں یہاں جگہ، عربی میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگا یہ شہادت گاہ ذوالنورین ہے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین ان کا لقب تھا، کیونکہ حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم کے بعد دیگرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی تھیں، تو ان کا لقب بھی ذوالنورین، 2 نوروں کے مالک پڑ گیا تھا۔ تو یہ ان کا مزار ہے، یہاں پر ان کو دفن کیا گیا تھا، اسی لوگ یہاں پر کھڑے ہیں۔ ہم بھی کچھ دیر کے لیے وہاں کھڑے رہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے اس دفعہ آخری دفعہ جب عمرہ کرنے ہم گئے تو وہاں دفن کرنے کا، ان کو ایک مردے کو دفن کرتے ہوئے دیکھا، کس طرح کرتے ہیں، پاس کھڑے ہو کے دفن کیا یا جو کچھ بھی کرتے تھے وہ ساری چیز دیکھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اسی طرح الیکٹ کیا گیا۔ 4 سال 9 مہینے خلیفہ رہنے کے بعد کچھ لوگوں نے یہ درخواست کی کہ آپ امام حسن کو خلیفہ مقرر کر دیں،
انہوں نے کہا یہ اسلام ہے. بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 6 بندے مقرر کیے تھے ان کو یہ نصیحت کر دی تھی کہ میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے مشورہ لیا جا سکتا ہے, ان کو خلیفہ مقرر نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اگر ان کو تم نے خلیفہ مقرر کر دیا تو جو خلافت ہے پھر وہ موروثی شہنشائیت میں بدل جائے گی. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن سے مشورہ تو لیا گیا لیکن ان کو خلیفہ مقرر نہیں کیا گیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں خلیفہ مقرر کرنے کو کوئی اختیار نہیں رکھتا, یہ صحابہ بدر کا کام ہے, اہل مدینہ کا کام ہے. چنانچہ اہل مدینہ نے مل کر ان کو یہ مقرر کر دیا. ہوتے ہوتے ایک وقت آیا کہ یہ کشمکش میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اکبر بادشاہ کے بعد سب سے زیادہ حکومت کرنے والے امیر معاویہ ہی ہیں. 20 سال وہ شام کے گورنر رہے ہیں اور 20 سال وہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے ہیں. 20 سال جو وہ گورنر رہے ہیں شام کے, وہ اصل میں ان کے ایک بھائی تھے, ان کا نام یزید بن ابی سفیان تھا, اس نے شام کا علاقہ فتح کیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کنٹریبیوشن کو ریکگنائز کرتے ہوئے, ان کی فتوحات کو ریکگنائز کرتے ہوئے, ان کے کام کو ریکگنائز کرتے ہوئے ان کو شام کا گورنر مقرر کیا گیا تھا. ان کی ڈیتھ ہو گئی تو امیر معاویہ کو گورنر مقرر کر دیا گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال شام کے گورنر رہے, اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ودڈرال کے بعد, خلافت سے پیچھے ہٹ جانے کے بعد وہ پورے عالم اسلام کے خلیفہ مان لیے گئے. اور انہوں نے ایک کام یہ کیا جس پہ صحابہ کو اعتراض تھا کہ اپنی زندگی میں یزید کو خلیفہ مقرر کر دیے. اس میں عبد الرحمن بن عوف, عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن عباس وہ کھڑے ہو گئے کہ یہ جو اسلام کا ایک کانسٹیٹیوشنل وے ہے, جو اسلام کا ایک ضابطہ ہے, اس کے خلاف ہے, ہم اس کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. عبداللہ ابن زبیر تو اس وقت جا کے مکہ میں خلافت کا اعلان کر دیا تھا, وہ 7 سال مکہ میں خلیفہ رہے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چلے گئے ہوئے تھے, ان کو وہاں سے کوفیوں کے خط آنے شروع ہو گئے. تو آپ نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا. انہوں نے لکھا کہ کوفہ کے لوگ سارے آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئی. عبداللہ ابن عباس نے منع کیا رضی اللہ, عبداللہ ابن زبیر نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں, کم از کم یہ کہا کہ بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں. لیکن آپ نے پھر عبداللہ ابن عباس نے یہاں تک کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ میں آپ کے اونٹ کے سامنے اگر لیٹ بھی جاؤں تو آپ اپنے عزم سے باز نہیں آئیں گے, اس لیے میں اجازت تو دیتا ہوں لیکن میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لیکن آپ نے بچوں کو, اور تو کیونکہ اس زمانے میں لمبے سفر ہوتے تھے, مہینوں سفر میں رہتے تھے, بیوی بچوں کو ساتھ ہی لے لیتے تھے, بچوں کو بھی ساتھ لے لیا راستے میں. اچھا اسی زمانے میں زیاد میں, اب بات لمبی ہے, وقت تھوڑا رہ گیا, میں بات کو مختصر کرتا ہوں. زیاد بن ابی سفیان ایک شخص تھا جو حضرت علی کی طرف سے ایران کا گورنر مقرر تھا. وہ حضرت امیر معاویہ کے بہت بڑا تھریٹ تھا. حضرت امیر معاویہ کی ان کی مخالفت تھی. مغیرہ بن شعبہ کوفہ کے گورنر تھے, انہوں نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ حضرت امیر معاویہ کو مشورہ دیا حضرت علی کی شہادت کے بعد کہ آپ زیاد بن ابی سفیان کو اپنا بھائی مان لیں اور بصرے کا گورنر ہی مقرر کر دیں, آپ کی خلافت مضبوط ہو جائے گی. چنانچہ انہوں نے ایسا کیا. پھر ان کو کوفے کا بھی زیاد بن ابی سفیان کو مقرر کر دیا گیا گورنر, اور وہی زیاد بن ابی سفیان ہے جس کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر تھا, جس نے حضرت امام حسین کو شہید کروایا تھا. چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اس لیے بات جاتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کو نمٹانے کے لیے ہر معقول تجویز پیش کی. سو مچ سو کہ جو آخری تجویز تھی آپ نے یہ پیش کی کہ بھائی اگر تمہیں یہ بات قبول نہیں ہے تو مجھے اجازت دے, میں واپس جا کے مدینہ میں تبلیغ و تعلیم کے سلسلے میں مشغول ہو جاتا ہوں. انہوں نے کہا جی یہ ہمیں منظور نہیں ہے. دوسری بات انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ مجھے یزید کے پاس بھیج دیں, میں نیگوسیشن سے کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالتا ہوں مسئلے کا, یہ جو کمپلیکیشن ہے. انہوں نے اس کی بھی اجازت نہیں دی. انہوں نے ایک ہی مطالبہ کیا کہ ہماری بیعت کرو. ابن زیاد نے کہا کہ میری بیعت کرو, یزید کی بیعت کے تحت میری بیعت کرو, پھر بعد میں یزید کی بیعت کرو. امام حسین نے کہا یہ میں کرنے کے لیے تیار, سر دار نہ دار دست یزید حقہ بنا لا الہ الا حسین. انہوں نے فرمایا کہ میں مر جاؤں گا لیکن اس کی بیعت نہیں کروں گا. چنانچہ شمر جس کا نام لیتے ہیں نا, وہ ایکچولی حضرت علی کا سالہ تھا. اس کی ایک بہن جن کا نام ام البنین بنت حرام تھا, وہ حضرت علی کے نکام میں تھی, اور ان کے چار بیٹے تھے. وہ چاروں بیٹے بھی امام حسین کی حمایت میں لڑتے ہوئے کربلا میں شہید ہو گئے تھے. تو یہ واقعہ ہے سارا. اس میں حضرت امام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ 72 ساتھی تھے, بعض کہتے ہیں ان کے ساتھ 214 ساتھی تھے, بعض کہتے ہیں 240 ساتھی تھے. 72 ہو, 214 ہوں یا 240 ہوں, وہ لڑنے مرنے والی تو کوئی بات نہیں تھی, لیکن انہیں آپ کو مجبور کر دیا. چنانچہ آپ کو
محرم کی 10ویں تاریخ کو شہید کر دیا گیا۔ شمر ذی الجوشن بھی تھا اس میں۔ ایک عمر بن سعد نامی شخص تھا، وہ پہلے 1000 کا لشکر لے کے آیا تھا، تو اس نے تو نیگوسیشن کی تھی، تو زیاد نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں نیگوسیشن کے لیے بھیجا ہے، میں نے تو کہا کہ اس کو پکڑے میرے پاس لے آؤ، چاچے نے شمر ذی الجوشن کو بھیجا، اور بعد میں ان لوگوں کا جو حشر ہوا ہے وہ بھی عبرت ناک تھا۔ مختار سقفی نامی ایک شخص تھا، اس نے کوفے میں اپنے برسر اقتدار آ کر اس کا جو شمر ذی الجوشن ہے اس کی لات کو کتوں سے پھڑوا دیا تھا، زیاد کا اس نے قتل کروا دیا تھا، برا حال کیا تھا۔ باقی جو قاتلین حضرت امام حسین تھے ان کا بھی بہت بڑا حشر ہوا تھا، ان سے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ آدم مقافات عمل غافل مشو گندم سے گندم روئے جو کہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون مجاز ہے، انتقام کا قانون سے غافل مت ہو۔ جو گندم بوتا ہے وہ گندم کاٹتا ہے، جو جو بوتا ہے وہ جو کاٹتا ہے۔ چنانچہ بلکہ سلیمان بن سرد ایک سردار تھا، انہوں نے کوفے میں اپنی میٹنگ بلائی، انہوں نے کہا یار ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، ہم نے نواسہ رسول کو بلا کے شہید کر دیا، اب توبہ کی جنگ لڑو۔ انہوں نے کہا توبہ کی جنگ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کے بنو امیہ کے خلاف بغاوت کرو۔ چنانچہ وہ 6000 آدمی ساتھ لے کے انہوں نے جنگ کی تھی بنو امیہ کے خلاف، اس کو جنگ توابین کہتے ہیں، توبہ کرنے والوں کی جنگ ہے۔ تو بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی جو ہے یہ قیامت تک مشعل راہ ہے کہ شریعت کی بالادستی کے لیے جان دے دو، لیکن فاسق فاجر کی بیعت نہ کرو، اس کو ووٹ نہ دو، اس کی امارت کو قبول نہ کرو۔ امارت قبول کرو تو نیک شخص کی کرو، اچھے شخص کی کرو، جو بندہ فاسق و فاجر نہ ہو اس کو کرو۔ حضرت امام حسین نے قیامت تک کے لیے اپنا درس دیا ہے، اور یہ درس آج تک کے لیے اور بلکہ قیامت تک کے لیے سب سے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔